بٹ انشاءاللہ بفور وی گیٹ انٹو اینی تھنگ میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا پہلے آپ کو مسجد الاقصیٰ کی ہسٹری اور اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا بتا دوں کہ یہ مسجد ہمارے لیے کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، کیوں ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں جب بھی بیت المقدس کا ذکر ہوتا ہے، جروسلم کا ذکر ہوتا ہے، یا پھر ہمیں مسجد الاقصیٰ کے بارے میں بالخصوص کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کیوں اس طرح سے ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں قرآن مجید کے اعتبار سے بتاؤں گا کہ سورہ الاسراء میں سورہ نمبر 17 جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گلوریفائڈ یعنی آل پریز از ڈیو ٹو اللہ، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نائٹ جرنی پہ بھیجا جو مسجد حرام سے شروع ہوئی اور مسجد اقصیٰ تک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو الاقصیٰ کہتے ہیں which is basically means the furthest mosque۔ اقصیٰ یعنی جو دور کی چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ نام جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسجد کا رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اسی نام سے پکارا کرتے تھے، اور کہا کہ بارکنا حولہ، یعنی صرف اس مسجد کی برکت نہیں ہے بلکہ اس کا پورا علاقہ جو ہے، حولہ یعنی اس کے جو ارد گرد کا ایریا، وہ بھی سارا برکت والا ہے۔ اور کتنی برکت والا ہے یہ میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، جس طرح بھی ہم لوگ اس کے بارے میں ڈفرنٹ احادیث کے تھرو گزریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اکارڈنگ ٹو دا حدیث فرام بخاری، صحیح بخاری کی جو ہے حدیث ہے، ابو ذر الغفاری جو ہے رضی اللہ عنہ وہ نیریٹ کرتے ہیں کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he asked him the question کہ یا رسول اللہ which was the first مسجد ever built۔ تو ابو ذر الغفاری جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ تو آپ نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے، یعنی کہ the کعبہ۔ اینڈ دین ابو ذر الغفاری asked کہ which one was next، یعنی کعبہ کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو آپ نے کہا مسجد الاقصیٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ بات فرمائی کہ مسجد الاقصیٰ اس کے بعد دوسری مسجد ہے۔ پھر ابو ذر الغفاری نے سوال پوچھا کہ ہاؤ لانگ واز دا پیریڈ بٹوین دا کریشن آف دا فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ ماسک؟ آپ نے فرمایا 40 years، یعنی 40 سال کا وقفہ تھا بٹوین دا کریشن آف دا فرسٹ ماسک وچ از مسجد الحرام اینڈ دا سیکنڈ ون وچ از مسجد الاقصیٰ۔ اور بعض ہمارے علماء کے اس کے بارے میں کئی اوپینینز تھے کہ یہ کس نے بنایا، کیسے ہوا۔ سو دا اسٹرانگیسٹ اوپینین میں آپ کے سامنے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو unnecessary technical details, but the strongest opinion was کہ the Kaaba was actually built by آدم علیہ السلام initially، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے ہی یا پھر ان کے بیٹے شیث علیہ السلام جو ہیں انہوں نے الاقصیٰ کو 40 years کے بعد بلڈ کیا۔ سو دونوں مساجد جو ہیں ان کی ہسٹری بہت پرانی ہے، اسٹارٹس فرام آدم علیہ السلام۔ اور پھر آتا ہے رفعہا، یعنی اس کو دوبارہ سے ریزریکٹ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام اس ڈیزرٹ میں گئے تھے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، which means کہ Kaaba was used to be there but then somehow it got covered in sand and over a long period of time اس کو دوبارہ سے ریزریکٹ کیا گیا from the same position ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ہی جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، انہوں نے جو اقصیٰ ہے اس کو ریز کیا۔ سو ایک طرف اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کو ریز کر رہے تھے، اور دوسری طرف پھر مسجد اقصیٰ کو دوبارہ ریز کیا گیا اسحاق علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے جس کے بارے میں موسٹ آف دا اسکالرز آر آف دس اوپینین۔ ناؤ یہ تو ہوگی بات کہ یہ فرسٹ مسجد تھی۔ اب صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا کہ you should not take a journey یعنی special journey to visit any place other than the following 3 masjids۔ 3 مساجد کا ذکر کیا جو اسلام میں ہم کہتے ہیں holiest sites ہیں۔ if you have to travel for a religious reason then travel to these 3 places۔ that's what the Prophet ﷺ said۔ Number 1 Masjid al-Haram which is the Kaaba, then he said Masjid al-Nabawi yani my masjid he said, and then number 3 Masjid al-Aqsa۔ تو 3 ہی ہماری مساجد ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت محترم ہے، جو ہمارے لیے ایک مقام رکھتی ہیں۔ ان میں سے کعبہ ہے، بیت اللہ، اس کے علاوہ مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ تینوں جو ہیں ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے یعنی اسلامک پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں۔ اس کے بعد اگر اس کی ہم ریوارڈ کی بات کریں کہ تینوں مساجد میں جو ثواب ہے نماز کا وہ کئی گنا زیادہ ہے عام نماز سے۔ فار ایگزامپل جو حدیث البزار میں بھی آتی ہے، طبرانی میں، بہقی میں اور سیوطی میں، یعنی یہ جو حدیث آتی ہے جو کہ حسن ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو کعبہ کے اندر ایک نماز ہے وہ تمہاری عام 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی ایک نماز جو آپ کعبہ میں پڑھتے ہیں، بیت اللہ میں پڑھتے ہیں، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ 100,000 پریئرز کا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی نماز نہ پڑھیں اور آپ 4-5 نمازیں کعبہ میں پڑھ لیں اور یہ اسیوم کریں کہ الحمدللہ میں کلیئر ہو گیا ہوں، میرے پورے جتنے بھی پچھلے سالوں کی نمازیں ساری کلیئر ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، نماز ہم پہ فرض ہی ہے، لیکن یہ اس جگہ کا مقام اتنا بلند ہے
کہ وہاں پہ ایک نماز کے پیچھے جو ہے آپ کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے. جس طرح مسجد میں نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ کو 25 گنا یا 27 گنا آپ کو اجر ملتا ہے نارمل مسجد میں بھی نماز پڑھنے سے. سو کعبہ میں 1000 گنا زیادہ یعنی 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے مسجد نبوی میں آپ نے فرمایا کہ 1000 نمازوں کا آپ کو اجر ملتا ہے. سو اگر آپ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1000 نمازوں کا آپ کو اجر مل رہا ہوتا ہے. اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے فرمایا کہ 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے. سو اگر آپ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 500 نمازوں کا ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے. یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ ہمارے لیے پہلا قبلہ بھی تھا, قبلہ اول بھی جس کو ہم کہتے ہیں. اور 2 احادیث ہیں بخاری کی جو میں آپ کے سامنے مینشن کرتا ہوں. پہلی جو ہے وہ عبداللہ بن عمر جو ہے رضی اللہ عنہ وہ نریٹ کرتے ہیں کہ we prayed along with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم facing القدس for 16 or 17 months, کہ ہم نے تقریباً 16 سے 17 مہینے جو ہے وہ القدس کو یعنی ہمارا جو قبلہ تھا وہ کعبہ نہیں تھا, وہ ایکچولی القدس یعنی مسجد اقصیٰ تھا اور وہاں پہ ہم فیس کرتے تھے. And then he said کہ then Allah ordered us to turn our face towards the Kaaba. تو پہلے ہم وہاں کرتے تھے فیس, پھر ہم نے اپنا قبلہ بدل دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو کہ بہت اس بات میں فخر محسوس کرتے تھے کہ الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں, ان کمپیننز میں سے ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہوئی ہے. یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں جوائن کیا تھا جب مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ ہوتا تھا, اور پھر جب کعبہ ہو گیا تب بھی ہم ساتھ تھے, تو ہم نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہوئی. یہ شرف ہمیں حاصل ہوا. سو یہ ایک بہت بڑا آنر تھا کچھ صحابہ کے لیے کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم سے ہم نے جوائن کیا تھا جب سے قبلہ اول جو تھا ہمارا مسجد اقصیٰ ہوا کرتا تھا. اور جب یہ بات اناؤنس ہوئی, یعنی جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جی اب آپ کا قبلہ بدل گیا ہے, تو کچھ صحابہ تھے وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے پوچھا کہ جو ہم میں سے مسلمان آج سے پہلے فوت ہو چکے تو کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں, یعنی جو یعنی شہید کر دیے گئے یا جن کو ویسے موت واقع ہو گئی, کیا ان کی نمازیں جو ہیں جو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف فیس کر کے پڑھی تھیں کیا وہ ضائع ہوگی, کیونکہ اب تو قبلہ نیا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس آیت کو تلاوت کیا جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. یعنی کہ اس آیت میں آیت نمبر 143 میں سورۃ البقرہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نماز کو جو آپ نے الاقصیٰ کی طرف فیس کر کے پڑھی تھی اس کو ایمان کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اللہ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. تو ایک طرح سے نماز کو بھی ایمان کہا جا رہا ہے, اور اس نماز کو جو کہ الاقصیٰ کی طرف فیس کر کے پڑھی جاتی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. سو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے اس کا ایک نوبل مقام ہے اس مسجد کا. اچھا, جب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جگہ اتنی سیکرڈ ہے ہمارے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسی ایریا میں تھے اور لوط علیہ السلام بھی اسی ایریا میں تھے, اور جو کہ جروسلم کا ایریا ہے. اور جب ان کی قوم پر عذاب آیا لوط علیہ السلام کی تو پھر وہ واپس جروسلم ہی آگے, اسی جگہ پہ واپس آگے الاقصیٰ کے مقام پہ. تو آپ سوچیں کہ اس زمین پہ یہ جو الاقصیٰ کی زمین ہے, یہ جو جروسلم کی زمین ہے, یہ اتنی سیکرڈ ہے کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ہوا کرتے تھے, یہاں پہ لوط علیہ السلام ہوا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بارکنا فیہ بھی کہا ایک طرف, اور ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا پورا ایریا جو ہے ارد گرد یہ سارا سراؤنڈ کر دیا گیا, یعنی برکت والا ہے. بارکنا فیہ بھی کہا اور بارکنا حولا بھی کہا, دونوں طریقے سے کہا. پھر یہاں پہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام بھی اسی ایریا میں تھے. یوسف علیہ السلام یہاں سے یعنی جروسلم سے الاقصیٰ سے نکل کر ایجپٹ گئے تھے. سو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی ہو گئے, لوط علیہ السلام بھی ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی یہاں پہ ہو گئی, یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ بھی یہیں پہ تھے, یوسف علیہ السلام بھی یہیں پہ تھے, اور یوسف علیہ السلام یہاں سے پھر مصر گئے, یہاں سے ایجپٹ گئے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیمن جب ہوا پھر یعنی ان کی فیملی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی بھی وہاں پہ آ گئے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یروشلم آنا چاہتے تھے, بیکاز موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ میں تھے, یعنی فرعون کے گھر میں پلے, وہ یہاں آنا چاہتے تھے. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ کس طرح انہوں نے اسٹرگل کیا, بنی اسرائیل کو ایجپٹ سے نکال کے جروسلم کی طرف لے کے آنے کی بہت کوشش کی. اور انہوں نے صرف یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے یعنی جروسلم کے گیٹس تک پہنچا دیا تو صرف یہ کہا کہ ان لوگوں کو کہا کہ بنی اسرائیل اب بس داخل ہو جاؤ اس کے اندر. لیکن بنی اسرائیل چونکہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ یعنی باغی ہوئے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر نہیں چلنا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی اندر جو قوم ہے وہ تو بڑی سخت ہے, تو آپ اور اللہ تعالیٰ جا کے ان سے نبٹ لیں, ہم تو نہیں اندر جا سکتے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر تم اندر داخل بھی ہو جاؤ تو تم یعنی یو ول بی سیوڈ, یو ول بی
of those who are saved. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو موت جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ کے پاس یا جیروسلم کے اندر نصیب ہوتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا. صحیح بخاری کی حدیث ہے جہاں پہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں وہ نیریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو ملک الموت ہے وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مکہ مار کے یعنی ان کی آنکھ جو ہے وہ پھوڑ دی، اور جو اینجل ہیں وہ پھر واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو آرڈر کیا کہ آپ واپس جائیں اور ان کو یہ کہیں کہ ایک کالی جو بیل ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیں، اور جتنے بال بھی ان کے ہاتھ میں آ گئے اتنی ہم سالوں کی عمر ان کی جو ہے وہ بڑھا دیں گے. تو یہ کہا کہ تو جتنے بال بھی آئیں گے اتنے ان کو سال مل جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ پہنچے جب جو ہے ملک الموت دوبارہ سے، اور یہ بات پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اس کے بعد کیا ہوگا، مطلب یہ جب میں نے اتنے سال رہ لوں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ اس کے بعد تو پھر موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اگر موت ہے تو پھر ابھی ہونے دیں اس کو، مطلب مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں نے اگر مرنا ہی ہے تو پھر آج ہی چلا جاتا ہوں یہاں سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کی، اور یہ بڑی انپورٹنٹ ریکویسٹ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کی کہ پھر مجھے مسجد الاقصیٰ کے قریب ہی مر جانے دیں، یعنی مجھے اس علاقے کو، اگر میں وہاں داخل نہیں ہو سکتا تو کہیں ایسی جگہ پہ فوت ہو جاؤں جہاں سے کم از کم مجھے وہ جیروسلم نظر آ رہا ہو. آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ون آف دا مائٹیسٹ میسنجرز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ اتنی محبت کرتے تھے القدس سے، جیروسلم کے اس شہر سے اور مسجد الاقصیٰ سے، کہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بس چلو، اگر میں وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یعنی ان کے لیے نہیں تھا کہ وہ یہاں داخل ہوتے، کیونکہ بنی اسرائیل کی نافرمانی جو تھی اس کی وجہ سے آپ پیچھے ہو گئے. اور اب ان کو کہا گیا کہ اب آپ جب جانا چاہتے ہیں تو آپ اندر تو نہیں، لیکن آپ کو باہر جو ہے نا وہ موت واقع ہو جائے گی. اور پھر آپ وسلم کو واقعی میں اس جگہ پہ آپ کا انتقال ہوا جو کہ جیروسلم کے اندر تو نہیں تھی جگہ، لیکن جیروسلم سے باہر تھی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایڈ کرتے ہیں کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم then said، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ if I were there I would show you his grave below the red sand hill on the side of the road. یعنی اگر میں وہاں ہوتا ابھی جیروسلم میں تو میں تمہیں ایگزیکٹلی بتاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کس جگہ کے اوپر فوت ہوئے. اور بائبل کے اگر اکاؤنٹ میں دیکھیں تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک ماؤنٹ تھا جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. باقی واللہ تعالی عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی زیادہ خواہش تھی کہ وہ جیروسلم میں داخل ہو جاتے یا وہ جیروسلم کو دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ چیز نہ مل سکی، لیکن ان کے جو سرونٹ تھے، جو ان کے یوشع بن نون، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ جیروسلم میں داخل ہوئے. اور یہ یعنی جب ہم لوگ تفسیر پڑھتے ہیں سورۃ الکہف کی تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو ان کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا، یہ وہی یوشع بن نون تھے. اور جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس کے بعد یوشع بن نون نے پھر ایک لشکر لے کے وہ اندر گئے اور جا کے جیروسلم جو ہے وہ اوپن ہوا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کے بعد آگے جا کے ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں جو کہ جیروسلم میں بیس تھے، جیروسلم کو رول کیا. طالوت کی جو فوج تھی اس کے ساتھ وہ اس کا جو حصہ بنے اور انہوں نے جالوت کو ہرا دیا. تو جالوت کو ہرایا، جس کو ہم گولایت کہتے ہیں انگلش میں، اس کو ہرایا. اور پھر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سیدنا سلیمان جو ہیں جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے پھر اپنی سیٹ سنبھالی جیروسلم کے اندر. اور سیدنا سلیمان پروبیبلی یہ وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں جو کہ سب سے زیادہ جن کو لنک کیا جاتا ہے جیروسلم کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا کنگڈم ان کے پاس تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور دعا بڑی پیاری تھی. انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سلیمان نے 3 چیزیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. ایک یہ مانگا کہ اللہ میں ہمیشہ جو فیصلہ کروں وہ تیرے حکم کے مطابق کروں، مجھے یہ توفیق دے کہ میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے حکم کے مطابق کروں. یہ پہلی دعا تھی سیدنا سلیمان کی. دوسری دعا آپ نے یہ مانگی کہ مجھے ایک ایسی حکومت دے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ مجھ سے بعد کسی کو ملی ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا سلیمان جو ہیں وہ ان کی حکومت میں چرند پرند، حیوانات، ہوا اور جنات، انسان، مطلب سب شامل تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت دی جو کسی اور کو نہیں دی. اور تیسری دعا پھر آپ نے یہ مانگی کہ جو بھی شخص خالص اس نیت سے اس جگہ پر آئے گا، یعنی جیروسلم آئے گا، مسجد اقصیٰ میں آئے گا، القدس میں آئے گا، صرف اس نیت سے کہ وہ 2 رکعت یہاں نماز پڑھ لے، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو
یا اللہ تو معاف کر دے، جیسے کہ ایک نیا بچہ ہوتا ہے اس طرح اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ مسند امام احمد میں یہ روایت آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آمین کہا کہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دو باتیں مان لی تھی سلیمان کی، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تیسری بات بھی مان لے، جو کہ یہ ہے کہ جو شخص بھی الاقصیٰ جائے گا اور وہاں پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور اس کی صرف نیت یہ ہوگی کہ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے بس، تو اس کے پچھلے گناہ تمام کے تمام معاف کر دیے جائیں. اور ہمارے پاس روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن عمر جو ہیں رضی اللہ عنہ، وہ جب اقصیٰ گئے تو انہوں نے وہاں سے پانی پینا بھی پسند نہیں کیا، کہ ان کو یہ تھا کہ میری نیت بالکل خالص جو ہے نا رہے، کہ میں یہاں سے کچھ بھی اور نہ لوں سوائے اس کے کہ میں یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لوں اور بس. اور وہ اسی نیت سے وہاں جایا کرتے تھے، نماز کی نیت سے. اچھا، سیدنا سلیمان جو ہیں ان کے بارے میں پھر لوگوں نے باتیں مشہور کی، جو خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں فری میسونک جو ایجنڈا بنا بعد میں، اور ٹیمپلر نائٹس کا اس سے پہلے، تو انہوں نے ان کے بارے میں مشہور کیا کہ وہ جادوگر تھے اور وہ یہ کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بڑا کلیئرلی یہ بات کہہ دی کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، وہ شیاطین تھے جو کہ کفر کرتے تھے، اور جنہوں نے پھر وہ اس ٹائم پہ کچھ جو ہے نا اینجلز آئے جو ہے نا ہاروت ماروت، جنہوں نے جادو سکھایا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی سکھایا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ جو سیکھے گا اس کے لیے بہت بڑا یہ ٹیسٹ ہوگا، ٹرائل ہوگا، اور اس کے لیے ہلاکت ہو جائے گی اگر وہ اس کے اوپر عمل کر جائے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا، یعنی کفار نے، کہ سیدنا سلیمان جادوگر تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جادو کرنا کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی کہا کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ایک معجزہ دیا تھا. جس طرح باقی انبیاء کو ڈفرنٹ معجزے ملے، ان کو معجزہ یہ تھا کہ وہ تمام چرند پرند حیوانات کی زبان بھی سمجھتے تھے، ان کو کنٹرول بھی کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں. پھر آپ دیکھیں کہ اسی مقدس جگہ پر سیدنا زکریا جو ہیں علیہ السلام، انہوں نے دعا کی تھی بیٹے کے لیے. اسی جگہ پر انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. یہی وہ جگہ ہے، یہی القدس، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت مریم جو ہیں علیہ السلام، وہ اپنے محراب میں عبادت کیا کرتی تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رزق دیا کرتے تھے، جو کہ یعنی اس ٹائم کے جو پھل اور فروٹس تھے جو کہ آف سیزن تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے، فرشتے ان کے لیے لے کے آتے تھے. اور اس پہ سیدنا زکریا نے پوچھا کہ مریم یہ تمہیں کون کھانا پینا دیتا ہے؟ یعنی یہ تمہارے پاس یہ طرح طرح کے پھل، اور یہ تو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، یہ تو آج ان کا سیزن نہیں ہے، تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو سیدنا مریم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے، اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. اسی کے بعد حضرت زکریا جو ہے علیہ السلام، انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر تو مریم کو، یعنی دعا کا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اگر تو مریم کو آف سیزن پھل دے سکتا ہے تو میں بوڑھی ایج میں ہوں، تو مجھے اولاد نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی اور یہ کہا، یعنی اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے آیت میں، اگلی آیت میں مینشن یہ کیا کہ ہم نے جو نا زکریا کو یہ کہا کہ ہاں تمہارا بیٹا ہونے والا ہے، اور اس کا نام بھی ہم رکھ چکے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ برکت ڈالی ہے اس علاقے میں جس کو ہم القدس کہتے ہیں. القدس بھی جو ہے اسی لیے کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے. مقدس سے مراد ہے مطہرہ، یعنی it's a purified land. So this is a very precious land جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے انبیاء گزرے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی علاقے سے تھے. سو آپ دیکھیں کہ یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہیں پہ ریزریکٹ کیا، اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی ایریا میں آپریٹ کرتے رہے، اسی ایریا میں دعوت کا کام کرتے رہے، اسی ایریا میں بنی اسرائیل کو دعوت دیتے رہے. سبحان اللہ، یہ کتنا ہی بلیسڈ ایریا ہے. اور میں یہاں پہ ایک آپ کو حدیث جو کہ ترمذی میں آتی ہے اور مسند امام احمد میں آتی ہے، جس میں ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ اس علاقے میں رہے. یعنی کہ جب انہوں نے یہ بات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں انہوں نے شام کے اوپر اپنے پروں کو پھیلایا ہوا ہے، یعنی شام کی جب فضیلت بیان کی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے پروں کو اپنے پھیلائے ہوئے شام کے اوپر. تو ابن عباس نے آگے ایڈ کیا کہ جو اللہ کے نبی تھے وہ یہاں رہے، اس علاقے میں رہے. اور پھر کہا کہ القدس میں، جروسلم میں، الاقصیٰ میں 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے، 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے زمین پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی نے یا اللہ کے کسی فرشتے نے وہاں پہ چلا نہ ہو، پھرا نہ ہو، یا سجدہ نہ کیا ہو. اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بلیسڈ یہ لینڈ ہے کہ اس کے ہر انچ پہ کسی اللہ کے نبی نے یا چلا ہے یا پھرا ہے یا سجدہ کیا ہے، یعنی کوئی یا کھڑا ہوا ہے، یعنی یہ اتنا بابرکت جگہ ہے. تو سبحان اللہ، ہمارے لیے اب سوچے کہ اگر ایک مسلمان الاقصیٰ کے بارے میں، القدس کے بارے میں، جروسلم کے بارے میں جذباتی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور ہماری اسلامک ہسٹری بھری ہوئی ہے. ایک طرف مسجد الحرام یعنی کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ایک طرف مسجد نبوی ہے، اور ایک طرف الاقصیٰ ہے.
تینوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی آپ سوچیں کہ تینوں مقام ہمارے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تین ہی مقام بتایا کہ اگر کوئی تین مقام اس دنیا میں خاص ہیں، یعنی پوری دنیا میں اگر کوئی تین مقام خاص ہے تو وہ صرف یہی تین ہے. اس کے علاوہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا کسی مقام کا، کہ اگر تم نے اپنے گھر سے سفر کر کے کہیں جانا ہے کسی ریلیجس پرپس کے لیے تو سوائے ان تین جگہوں کے کہیں مت جانا، کہیں مت جانا، بس انہی تین مقام کے اوپر رکھو، کیونکہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو برکت والا بنایا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابن الجوزی رحم اللہ وہ تو یہاں تک بات کہہ گئے کہ جو کعبہ ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے ریز کیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے ریزریکٹ کیا، دوبارہ سے زمین سے باہر اس کو جو نا بنایا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. تو اس کی جو بلیسنگ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لنکڈ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو مسجد نبوی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور اس کو اٹھایا، تو اس کی جو بلیسنگز ہے وہ نبی کریم محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لنکڈ ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ القدس جو ہے، الاقصی جو ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا بارکنا حولا بارکنا فیہ، کہ ہم نے اس کو بابرکت بنایا. سبحان اللہ. اب سوچیں کہ الاقصی کی کیا ویلیو ہے، الاقصی کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے ہم سب کے لیے، یعنی جو لوگ ہم بھی یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے اس کی کیا ویلیو ہے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ تو صرف میں نے آپ کو بتایا کہ الاقصی کی صرف اس لحاظ سے کہ تمام انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک میں آپ کو لے کے آیا. اب آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ تھا الاقصی کے ساتھ. آپ لوگوں نے کہانی سنی ہوگی الاسراء والمعراج کی، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو میں نے آیات شروع میں تلاوت کی، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سبحان الذی، یعنی اللہ تعالیٰ گلوریفائڈ بھی اللہ جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے کر گیا. اب دیکھیں کہ اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے الاسراء والمعراج کے سفر پر لے جانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی بھی تو ہیونز کا ٹور کروا سکتے تھے، لیکن نہیں کروایا. سب سے پہلے مسجد الاقصی لے کر گئے، وہاں پہ جا کے اس کے بعد وہاں سے پھر آپ کو جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر لے کر گئے. اور صحیح مسلم کی جو حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے براق جو ہے میرے پاس لایا گیا. براق وہ جانور جو کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک اونچے قد کا سفید جانور تھا، جو کہ ایک گدھے سے بڑا تھا لیکن میول جو ہے خچر سے چھوٹا تھا. اور آپ نے کہا کہ وہ جو ہے اس کی جو سپیڈ تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ جہاں پہ اس کے جو ایک چھلانگ ہے وہ اتنی ہوتی تھی جہاں تمہاری نظر کا اختتام ہوتا ہے وہاں تک اس کی پہلا قدم ہوتا تھا، اور پھر دوبارہ دوسرا قدم پھر وہاں جہاں نظر کا جو ہے نا تمہارا ختم ہوتی ہے. سو امیجن کریں کہ اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ جہاں تک آپ کی آنکھ ہورائزن پہ دیکھ سکتی ہے وہاں تک اس کا پہلا سٹیپ ہوتا تھا، پھر دوسرا پھر تیسرا. امیجن کریں کس سپیڈ سے اس نے ٹریول کیا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس مرضی طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے یہ جو جانور ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس پر بیٹھ کر بیت المقدس پہنچا، اور پھر میں نے اس جانور کو وہاں پہ جا کے جو دیوار ہے اس کے ساتھ باندھ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جانور کو بیت المقدس میں ایک دیوار کے ساتھ جا کے باندھا. جب ہم وہاں پہنچے میں نے اس کو وہاں پہ باندھ دیا، اور پھر میں نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی. اچھا، آپ دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی بیت المقدس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ پر نماز پڑھی، مسجد الاقصی میں آپ نے بھی نماز پڑھی. اور اس کے بعد جب آپ نے سر کو اٹھایا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی جماعت کرائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آئی، یعنی I felt shy to the point کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آگے کیا اور مجھے امام بنا دیا، مجھے امام کی جگہ تک لے گئے. اور پھر میں نے وہاں پہ تمام انبیاء کی جماعت کرائی. کہاں پر؟ الاقصی میں. الاقصی میں تمام انبیاء کی جماعت کرائی. کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے اس جگہ کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکت ڈالی ہے کہ تمام انبیاء کی جماعت کرائی گئی الاقصی مسجد میں. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور ان کے ساتھ کون ہیں؟ ان کے پیچھے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اسحاق علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے. تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب وہاں موجود تھے. اور آپ نے وہاں پہ جماعت کرائی. اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ
جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک کنٹینر دیا شراب کا اور ایک دیا دودھ کا، اور پوچھا کہ تم اس میں سے کیا پسند کرو گے، تو میں نے دودھ لے لیا، لبن لے لیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ یعنی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت پر رکھا، اور اگر آپ نے شراب لے لیا ہوتا تو آپ کی امت جو ہے وہ بھٹک جاتی، آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب میں واپس آیا اس جرنی سے، الاسراء والمعراج کی جرنی سے واپس آیا، تو اب ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے یہ بات سمجھانا بڑا مشکل تھا کہ میں ایک ہی رات کے اندر یعنی مکہ سے جروسلم گیا اور جروسلم سے 7 ہیونز پہ ہو کے پھر واپس آیا اور پھر بیک، یعنی ود ان دس مطلب چھوٹے سے ٹائم کے اندر میں یہ سارا کچھ کر کے آ گیا۔ تو ان کے لیے بتانا بڑا مشکل تھا۔ تو جو وہاں کے اہل کتاب تھے، یعنی خاص طور پہ جو یہودی تھے، انہوں نے قریش کے ساتھ ٹیم اپ کیا اور انہوں نے پھر آپ وسلم کو سوال پوچھے، اور سوال یہ پوچھے کہ بتائیں کہ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں نا، کہ جروسلم میں یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، فلانا دروازہ کیسا تھا، وہاں پہ یہ کیسا تھا، کیونکہ آپ ہو کیا ہیں آپ بتائیں۔ اب آپ خود امیجن کریں کہ ایک بندہ جو اتنا اوور ویلمنگ سفر جس نے کیا ہو، اور اوپر سے یعنی انبیاء سے ملا ہو، اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں سے ملا ہو، اور ایک انفرگیٹیبل ایکسپیرینس جس نے ایکسپیرینس کیا ہو، اس کو کیا یاد ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کہ دروازے کے ہینڈل کس رنگ کا تھا، اور وہ پتھر کہاں پڑا ہوا تھا، اور اس میں کیا تھا اور وہ کیا۔ تو یہ جو جوز تھے یہ اس لیول کے سوال پوچھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ٹائم پہ نا یعنی آئی واز گوئنگ تھرو اینگزائٹی، مجھے اینگزائٹی شروع ہوگی کہ میں کیسے جواب دوں گا اس کا، بیکاز اتنی زیادہ ڈیٹیل تو مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کہا کہ پھر میں الحجر کے اوپر کھڑا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ریز کر کے پیش کر دیا، اور پھر میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یعنی یہ سوال پوچھ رہے ہیں پیچھے ان کو، یعنی بیت المقدس ان کے لیے ریز کر دیا گیا، اور آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے پھر دیکھ رہا تھا، اور جو سوال پوچھتے ہیں میں اس کا جواب دے دیتا، یعنی اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو ڈیٹیل سے ڈسکرائب کر رہا تھا جو مجھ سے سوال پوچھتے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ مرتبہ ہے بیت المقدس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے آگے اس کو ریز بھی کر دیا اور دکھا دیا کہ کوئی سوال پوچھیں آپ دیکھ لیں اور جواب دے دیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری سے۔ اچھا، اب ہم آگے آتے ہیں ایک اور بات کی جانب، جو کہ سائنز آف دی آور سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ جو لاسٹ ڈے کے سائنز ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، عوف ابن مالک یہ بات جو نا مطلب نریٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں I went to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم during the battle of Tabuk while he was sitting in a leather tent, and وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 6 سائنز مجھے گنوائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہاں سے چلے جانا، یا my death is the first one. Number 2, the conquest of القدس، یعنی کہ القدس فتح ہوگا، اور یہ پھر عمر بن خطاب کے دور میں فتح ہوا۔ پھر کہا ایک پلیگ ہوگا جو آپ کو افلکٹ کرے گا، اور آپ لوگ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مارے جائیں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ ویلتھ جو ہے، پیسہ اتنا بڑھ جائے گا کہ ایک شخص جس کے پاس 100 جو ہے نا دینار بھی ہوں گے وہ بھی کبھی اس کے اوپر خوش نہیں ہوگا، یعنی کہ پیسہ ہونے کے باوجود جو ہے لوگوں میں خوشی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک افلکشن ایسی آئے گی، ایک ایسی چیز آئے گی عربوں کے اوپر کہ کوئی عرب گھر اس سے بچے گا نہیں، واللہ عالم یہ کیا چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک ٹروس ہوگا بٹوین یو اینڈ بنو اسفر، یعنی کہ جو بیزنٹینینز ہیں ان دونوں کے بیچ میں ٹروس ہوگا، اور آگے فرمایا کہ who will betray you، اور یہ آپ کو بٹرے کریں گے اور آپ کو اٹیک کریں گے with 80 flags. Under each flag will be 12,000 soldiers. تو 80 فلیگز کے تحت یہ آپ پر حملہ کرے گی۔ یہ آپ نے کچھ سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز بتائے، اور اس میں ایک جو تھا وہ کانکویسٹ آف القدس تھا کہ یہ بات ہوگی۔ پھر کچھ اور احادیث ملتی ہیں جو کہ یہ بات کرتی ہیں کہ ایونچولی جو ہے وہ خلافت بھی اسٹیبلش ہوگی اور القدس صحیح ہوگی۔ یعنی مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ پروفٹ جو ہے، نبوت جو ہے وہ کچھ عرصہ رہے گی اور پھر ختم ہو جائے گی، یعنی آپ نے بتایا کہ میرا بھی ٹائم ختم ہو جائے گا۔ پھر کہا کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا خلفائے راشدین کا وقت آئے گا۔ پھر فرمایا کچھ ایسے حکمران آئیں گے جو بڑے جو ہے نا جابر قسم کے ہوں گے۔ پھر فرمایا اس کے بعد خلافت ہوگی، اور وہ خلافت جو ہے وہ نبی یعنی نبوت کے مطابق، یا جو آپ وسلم کی جس طرح پروفٹ کا میتھڈ تھا اس کے مطابق ہی ہوگی۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ there will be an oath of allegiance according to the guidance in القدس، اور یہ oath of allegiance بھی جو ہے یہ القدس میں ہوگا۔ سو الحمدللہ اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ ویلیو اور ورتھ ہے مسجد الاقصیٰ کی
مسلمانوں کے لیے. تو میں نے یہ جتنی بھی آپ کے سامنے اگزامپلز اور احادیث اور آیات اور جتنی بھی چیزیں مینشن کی ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کیوں ہم مسلمان اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں جب بھی فلسطین کا مسئلہ آتا ہے، جب بھی الاقصی کا مسئلہ آتا ہے، جب بھی القدس کا مسئلہ آتا ہے، جب بھی جیروسلم کا مسئلہ آتا ہے. اور کیوں ہمیں مسئلہ ہے، کیوں ہمیں تکلیف ہے جب امریکہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جی اب ہم بڑے کنوینئنٹلی جیروسلم کو جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور یہ ان کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو آفٹر میتھ ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے بڑے برے ہوں گے، کہ آپ کے لیے انٹری بار ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس میں چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی سبحان اللہ، یعنی دیر از سو مچ ورچو ان دس ایریا ان دس بلیسڈ لینڈ. اچھا، ایک چیز جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیدنا سلیمان جو ہیں ان کا ٹائم جو ہے، ان کا دور جو ہے، یہ سب سے زیادہ پرومیننٹ تھا مسجد اقصیٰ کے لیے کہ جو اعتبار سے. اچھا، اس ٹائم کے بعد یعنی سیدنا سلیمان جب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد یہاں پہ ایک جو آپ کے ہیں بیبلونینز، انہوں نے یہاں پہ اٹیک کیا. اس کے بعد رومنز وہاں پہ آ گئے. اس کے بعد جو ہے کافی عرصے تک یہ ایریا جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ رومنز کے ہاتھوں میں ہی رہا، بیزنٹینز کے ہاتھوں میں رہا، انٹل عمر ابن الخطاب کی خلافت کے اندر یہ ایریا واپس مسلمانوں کے پاس آ گیا. اور کس طرح آیا؟ ایک بلڈ شیڈ، یعنی ایک بندہ بھی اس میں ہلاک نہیں ہوا. آپ سب کو وہ کہانی پتا ہوگی کہ عمر ابن الخطاب جو ہیں وہ سواری کے جانور سے اترے ہوئے تھے اور ان کا غلام سواری کے جانور پہ بیٹھا ہوا تھا، اور آپ اس طریقے سے وہاں اندر داخل ہوئے. اور جو وہاں کا اس ٹائم پہ جو کہہ لے کہ میئر تھا یا جو وہاں کا لیڈر تھا، جو کہ جو تھا، اس نے کیز آف جیروسلم آپ کو ہینڈ اوور کی اور پورا ٹور کرایا جیروسلم کا اور مسجد اقصیٰ کا اور سارا کچھ. تو یہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ یعنی عمر بن خطاب کے دور میں یعنی یہ چیز ہمارے یعنی جیروسلم ہمارے پاس آ گیا اور ہمارا ہو گیا. اچھا، اس ٹائم سے لے کے 1147 تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بلکہ 1098 تک 1098 تک یہ جو ایریا ہے یہ مسلمانوں کے پاس رہا. یعنی عمر بن خطاب کے دور سے لے کے 1098 تک یہ پورا ایریا جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، مسلمانوں کی ملکیت رہا. اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کے بارے میں تو خوبصورت تاریخ ہے. اور جوز جو ہے وہ اپنے گولڈن ایرا کہتے ہیں اسی ٹائم کو. وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے اچھا ہم نے دور گزارا ہے وہ اسی وقت میں گزارا ہے جب کہ مسلمان ہمارے پہ حکمران تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیں جسٹس دیا، فیئرنس دی، پیس اسٹیبلش کیا، جسٹس اسٹیبلش کیا، ہر طرح کے ہمیں رائٹس دیے. اور یعنی وہ اس کو اپنا گولڈن ایرا کہتے ہیں. اور ییل یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ماریا روسا جن کا نام ہے، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ جو یہ اندلوسین سوسائٹی تھی اور جو یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوئی، اٹ واز دا بیسٹ پیریڈ فار دا جوز. وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں، ییل یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، وہ یہ بات ایڈمٹ کرتی ہیں کہ واقعی میں یہ ہمارے لیے سب سے بہترین دور تھا. اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ عمر بن خطاب جب جیروسلم آئے تھے تو ایک بندہ زخمی تک نہیں ہوا. یعنی جب وہ جیروسلم میں آئے ایز اے کانکرر، ایک بندہ مرنا تو دور کی بات ہے، زخمی بھی کوئی نہیں ہوا. لیکن 1098 میں جب کروسیڈرز یہاں پہ داخل ہوئے، انہوں نے 13,000 کروسیڈرز تھے جنہوں نے یہاں پہ اٹیک کیا، اور over 100,000 people including women and children were slaughtered in مسجد الاقصیٰ. ہزاروں بندہ جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ کے اندر مارا گیا، خواتین ماری گئیں، بچے مارے گئے. اور بچوں کو یعنی ان کی اپنی ڈائریز میں آتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو بھون بھی دیا، یعنی انہوں نے باقاعدہ روسٹ کیا بچوں کو. اس کے علاوہ یہ خود لکھتے ہیں کہ ہم یعنی ان کی اپنی ڈائریز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اتنا خون بہایا، ناٹ جسٹ مسلم بلکہ نان مسلمز کو بھی مار دیا، جو یعنی مسلم رول کے انڈر پیسفلی رہ رہے تھے، جوز ہوں، کرسچن ہوں، ان کو بھی مار دیا. تھے یہ بھی کرسچن، لیکن جو ان کے مسلک سے دوسرے کرسچن تھے ان کو بھی ساروں کو مار دیا. اور یہ کہتے ہیں کہ جیروسلم کی سڑکوں پہ the blood ran as high as the knees of our horses. ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک جو ہے وہ خون بہ رہا تھا سڑکوں پہ، اتنا ہم نے خون ریزی کی وہاں پہ. تو یہ ایک بہت ہی ڈارک چیپٹر تھا کرسچن ہسٹری کا. اور جو ابھی ریسنٹلی پوپ نے ایڈمٹ کیا کہ ہم لوگوں کے وی اپولوجائز فار the blood shed caused by the Christian nation in the first crusade, جس میں جو ہے نا ان لوگوں نے بیت المقدس کے اوپر، مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ کیا اور اتنے زیادہ لوگوں کو قتل کیا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ کروسیڈ جب آئی تو وہ 1147 سے لے کے 1149 تک ہوئی، جس میں کوئی کنگ لوئی دی سیونتھ جو ہے وہ نور الدین زنگی کے ساتھ لڑا آ کے، اور نور الدین زنگی نے اس کو وہاں سے بھگا دیا. اور اس کے بعد جو ہے بیٹل آف ہتین ہوئی، اور جو کہ بہت ہی مشہور بیٹل ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ رینلڈ ڈے شیٹرلون جو ہے وہ بھی کردار بیچ میں شامل ہوا. اور اگین آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس میں کانفلکٹ ہوتا رہا، بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، انٹل فائنلی جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی جو ہیں وہ انہوں نے آ کے جیروسلم کو دوبارہ سے
لبریٹ کیا اور مسلمانوں کے ہاتھ جیروسلم واپس آ گیا. اور میں یہ یعنی ہو نہیں سکتا کہ آپ مسجد اقصیٰ کا ذکر کریں اور صلاح الدین ایوبی کا ذکر نہ کریں, یہ تو میرا خیال ہے امپاسبلٹیز میں سے ہے. تو میں اسی لیے ایز وی کم ٹو دا کنکلوژن آف دس ٹاک آئی وانٹ ٹو انشاءاللہ فنش آف بائی ٹاکنگ اباؤٹ صلاح الدین ایوبی, کیونکہ اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس مصیبت سے گزر رہے ہیں نا, ہمارے سے پہلے آنے والے ہمیں آلریڈی وہ راستہ دکھا چکے ہیں کہ کیسے آپ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو مل سکتی ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کا کیا کردار تھا اور کیوں وائی ہی واز سکسیسفل ان کانکرنگ جیروسلم, اور مسجد اقصیٰ انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کر دی. اچھا, صلاح الدین ایوبی کے ٹائم سے لے کے, یعنی ہم بات کریں مڈل آف دی 12th سینچری سے لے کے تقریباً آپ کہہ لیں کہ ارلی 1900s تک, یعنی 1190s سے لے کے آپ کہہ لیں کہ ارلی 1900s تک, یہ جو پورا پیریڈ تھا, اس پورے پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا ایریا مسلمانوں کے پاس رہا, خلافت عثمانیہ کے ساتھ رہا, اینڈ تک رہا. اور ایونچولی جب خلافت گری ہے تو اس ٹائم پہ انگریزوں نے بڑے فخر سے, ان کے کچھ جنرلز تھے جنہوں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ کہاں ہے وہ صلاح الدین جو آج اس کو آزاد کرائے گا. اور تب سے لے کے آپ کو پتا ہے کہ جو ہسٹری رہی ہے اسرائیل اور جو نا فلسطین کی, بہت ہی ہاسٹائل رہی ہے. کانسٹنٹلی یہ ایک ایریا ایسا رہا ہے جہاں پہ کانفلکٹ رہا ہے, اور یہ خیر بہت لمبی ڈسکشن ہے کہ وہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ اور کس طرح سے وہ ورلڈ وارز کے بعد جوز جو ہیں, زائنسٹ جو ہیں, وہ نیچے اترے اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پورا ایریا فلسطین کا لیتے گئے, کیونکہ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس کی کوئی ڈیفائنڈ باؤنڈری نہیں ہے. اس کی ہر سال باؤنڈری ریوائز ہوتی ہے, ہر سال وہ ایریا اور لے جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں, اور یہ کانسٹنٹلی یہ ہو رہی ہے. اور اب انہوں نے یہ بھی حرکت کر دی کہ انہوں نے جیروسلم کو بھی اپنے ہی ساتھ جوڑ لیا ہوا ہے, اپنا کیپٹل بنا لیا, دارالخلافہ بنا لیا ہوا ہے. سو میں آپ کو یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ کون تھے اور کیسے انہوں نے اس کو کانکویسٹ یہ جو ہے نا کر سکے. اس کا پہلی بات آپ کو یہ دیکھنی ہوگی کہ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسجد جو ہے نا وہ ایک مسلمان کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بھی کہا تھا کہ کعبہ تیری شان اپنی جگہ پہ ہے, لیکن تیری شان جو ایک مسلمان کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. یعنی ایک مسلمان, آج ہمارے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہیں, برما میں, فلسطین میں, کشمیر میں, افغانستان میں, عراق میں, سیریا میں, پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل و غارت ہو رہا ہے, لیکن ہمیں اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اگر خدا نخواستہ کعبہ کے اوپر کچھ ہو جائے تو سوچیں ہماری فیلنگس کیا ہوں گی. لیکن آپ نے فرمایا کعبہ تیری عزت احترام اپنی جگہ پہ, لیکن ایک مسلمان کی جان سے زیادہ نہیں. تو سب سے پہلی بات ہم یہ جان لیں کہ مسلمانوں کی ویلیو اللہ تک کے نزدیک کیا ہے. صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ اس لیے مسجد اقصیٰ سے ان کو محبت نہیں تھی کہ وہ عرب تھے. ایکچولی ہی واز کرڈش. صلاح الدین ایوبی اصل میں کرد تھے, لیکن جو مسجد اقصیٰ کا جو ویٹ تھا نا ان کے کندھوں پہ, وہ پہاڑوں سے زیادہ بھاری تھا. آپ جب پیدا ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے جا چکی ہے, کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ انہی کے پیدا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے یہ فرسٹ کروسیڈ ہوئی تھی جس میں قتل و غارت ہوا تھا. تو ہی واز بورن ان اے ٹائم when the Muslims were talking about how they lost القدس, how they lost الاقصیٰ. اور صلاح الدین ایوبی اس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا بچپن سے فوکس صرف یہ تھا کہ میں نے مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کو واپس دلا کے چھوڑنی. اور وہ چاہتے تھے, انہوں نے اسی کاز کے اوپر پوری مسلم امت میں خط لکھے, خطوط پھیلا دیا ہر جگہ پہ, ڈفرنٹ لیڈرز کو کانٹیکٹ کیا کہ آؤ سارے کے سارے اس کاز پہ ہم اکٹھے ہو جائیں کہ یہ ہماری ہولیسٹ آف ہولی سائٹس میں سے ایک ہے, اس کو مسلمانوں کے ہاتھ واپس آنا چاہیے. اور انہوں نے تمام مسلم امت کو اس پوائنٹ پہ ریلی کیا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے والے, ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, آؤ اس مسجد کو جو ہم سب مانتے ہیں کہ ایک سیکرٹ جگہ ہے جہاں پہ انبیاء کا, میں نے جس طرح آپ کے سامنے ذکر کیا, کوئی جگہ ایک انچ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی اللہ کا نبی وہاں پہ کھڑا ہوا ہو یا نماز پڑھی ہو یا کوئی فرشتہ اللہ کا نہ آیا ہو. اتنی سیکرٹ جگہ ہے, آؤ ہم اس کو لبریٹ کرتے ہیں, آؤ ہم مل کے اس کو لبریٹ کرتے ہیں, اس کو آزاد کرواتے ہیں, اور اس کو ہم لوگ اپنے یعنی دوبارہ سے مسلمانوں کے اس میں لے کے جاتے ہیں. اب اس کاز کے پیچھے یعنی صلاح الدین ایوبی نے کام کیا, اور ان کے ایگزامپلز میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی 2.5 گھنٹے کا لیکچر دوں صلاح الدین ایوبی کی لائف کے اوپر, لیکن میں کچھ پوائنٹس آپ کو سے بتانا چاہتا ہوں کہ واٹ واز دا کانکویسٹ آف جیروسلم لائک ایٹ دا ٹائم آف صلاح الدین ایوبی. کس بڑے انداز میں انہوں نے جیروسلم کو فتح کیا. آپ یہ دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی کس قسم کے آدمی تھے. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ بہت ہی اسٹرانگ مسلم تھے. ہی واز سم ون ہو واز ویری ڈیواؤٹ مسلم, اینڈ ہمیں یہ بات تاریخ میں مل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
جب بھی اپنا کوئی انعام دیتے ہیں کسی کو تو اپنے نیک بندوں کو ہی دیتے ہیں. پہلے کس نے کانکر کیا تھا؟ عمر ابن خطاب نے. عمر ابن خطاب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے جروسلم فتح کروایا. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے جروسلم کو کانکر کیا. تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے نالائق نکمے مسلمانوں کو جروسلم واپس کر دے گا؟ نہیں. آپ یقین کریں، میں مطلب جب میں دیکھتا ہوں نا کہ الیکسا ہم سے یعنی آہستہ آہستہ ہمارے سے چھینا جا رہا ہے اور یہ پراپرٹی ہم سے جا رہی ہے، یاد رکھیں کہ اس میں ہمارا بہت بڑا قصور ہے، بہت بڑا قصور ہے. وہ قصور یہ ہے کہ آج ہم اس لیول کے مسلمان ہی نہیں رہے جس لیول کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرماتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیتے ہیں، جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ امپاسبل کو پاسبل کر دیتے ہیں. یہ وہ ہم اس لیول کے مسلمان نہیں رہے جو کہ بیٹل آف بدر میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتہ نازل کر دیا، جن کے بارے میں اقبال کہا کرتے تھے، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے. یہ لوگ عجیب ہیں، آپ ان کو سمجھ نہیں سکتے. ان کا جو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ہم وہ جان نہیں سکتے وہ ریلیشن شپ کیا ہے. تو آج جو ہمارے اوپر آپ خود اندازہ لگائیں، ہماری جو عوام ہے، ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو لیڈرز ہیں، وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ کھیل تماشوں میں، سپورٹس پروگرامز میں، ناچ گانے میں اور فضول چیزوں میں جن کا ہماری نہ دنیا میں کوئی اثر نہ آخرت پہ، ان چیزوں میں ملوث ہیں. اور جب ہم ان چیزوں میں ملوث ہوں گے اور اللہ کو بھول جائیں گے تو مجھے بتائیں کیسا بھی یہ پھر ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انعام آپ کے اوپر فرمائے گا؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کریں. صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ اتنے جنرس آدمی تھے، یعنی ہی واز سچ اے جنرس مین کہ وہ یعنی جب آپ دیکھیں کہ میدان جنگ میں بھی رچرڈ دا لائن ہارٹ کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی ہے، رچرڈ دا لائن ہارٹ کا گھوڑا جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو آپ اپنا بیسٹ عربی گھوڑا جو ہے اس کو گفٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں جب لڑوں بیٹل فیلڈ پہ تو میرا دشمن جو ہے وہ پیدل ہو اور میں گھوڑے پہ سوار ہوں. اپنا بہترین گھوڑا اس کو گفٹ کر دیتے ہیں. یہ ان کا ایٹیکیٹ ہے اپنے دشمن کے ساتھ بھی. صلاح الدین ایوبی یہ وہ شخص ہیں، جب رچرڈ دا لائن ہارٹ بیمار ہوتا ہے، بیٹل فیلڈ کے اندر بیمار ہوتا ہے، وہ اپنا بیسٹ فزیشین اس کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے اس کا علاج کرو تاکہ یہ ہیلدی ہو جائے، تاکہ پھر ہم لوگ آپس میں ہمارا جو ہے نا کانفلکٹ ریزیوم ہو. آپ وہ شخص تھے جو کہ اس کو کھانا پینا بھجوایا، پھل بھجوائے، دودھ بھجوایا کہ میں اپنے دشمن کو بھی اس طرح سے بیمار نہ دیکھ سکتا. آپ کی کریج اتنی زیادہ تھی کہ پورا یورپ اٹھ کے آ گیا ایک صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے، کیونکہ جب انہوں نے جروسلم کانکر کیا پورے یورپ میں آگ برپا ہو گئی. یہ پورا یورپ اتر کے آ گیا. کروسیڈنگ آرمیز کہاں سے نہیں آئی، انگلینڈ سے، اٹلی سے، فرانس سے، یعنی پورا یورپ نیچے اتر کے آپ سے لڑنے کے لیے آ گیا، لیکن آپ ٹس سے مس نہ ہوئے. آپ کی چیریٹی دینے کا یعنی انداز اتنا زیادہ تھا کہ آپ جب فوت ہوئے تو آپ کے جنازے کے لیے پیسے نہیں تھے، یعنی جو آپ کے جنازے کے لیے پیسے جو ہے نا اویلیبل نہیں تھے. اس قسم کے وہ یعنی اسپینڈ کرتے تھے اللہ کی راہ میں کہ پیچھے کچھ چھوڑ کے نہیں گئے. اور جو چھوڑ کے گئے وہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ کیا چھوڑ کے گئے. صلاح الدین ایوبی کے جو بایوگرافر ہیں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے مجھے کہا کہ ان کے جو ہے نا بایوگرافر کا نام تھا ابن شداد. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ابن شداد، اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے پیسے کی قیمت اور ڈسٹ کی قیمت برابر ہے. ان کے لیے یہ چیزوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ان کو پیسہ دو یا مٹی دو، ان کے لیے دونوں برابر ہیں. ابن شداد کہتے ہیں میں نے اس ٹائم پہ سر ہلا دیا اور کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا تھا جس کا یہ ایٹریبیوٹ ہو سوائے صلاح الدین ایوبی کے، کہ جن کے لیے پیسے کی اور مٹی کی ایکول ویلیو تھی، کچھ فرق نہیں تھا اس میں. یہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم کہتے ہیں they were people of substance. یہ ان کا کچھ کردار تھا، ان کے کچھ ویلیوز تھے. عبداللہ ابن مسعود جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ایک دفعہ یہ بات حدیث میں آتی ہے کہ ایک دفعہ وہ کیونکہ دبلے پتلے سے تھے تو ایک دفعہ وہ ایک چیز کے اوپر، جس طرح ایک درخت کے اوپر چڑھ رہے تھے، تو صحابہ نے جب ان کی ٹانگوں کو دیکھا جو ہے ایکسپوز ہوتے ہوئے تو وہ اس کے اوپر ہنس پڑے کہ کتنی یعنی جب آپ صاحب نے پوچھا کہ کیوں تم ہنس رہے ہو تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ یہ جو پتلی ٹانگیں ہیں عبداللہ ابن مسعود کی، ان کو دیکھ کے ہمیں ہنسی آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بھائی اللہ، ان ٹانگوں کا وزن جو ہے نا یہ احد پہاڑ سے زیادہ ہے اللہ کے نزدیک. یعنی تم جس کو شاید کچھ نہ سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک اس کا کیا وزن ہے، بیکاز یہ پیپل آف سبسٹنس ہیں، ان کا کچھ معیار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو ہے. اور صحابہ یعنی یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ یعنی جب جو ہے نا ان سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے تم میں سے بہترین کون ہے، تو کہتے تھے جی بدری صحابی ہیں. اور یعنی جبریل علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہم میں سے بھی بہترین وہ تھے جو بدری فرشتے تھے، جو وہ وہاں پہ نازل ہوئے سب سے بہترین وہی تھے. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا، یعنی ہمارے اسکالرز نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی جو ہیں وہ
ان کا کردار، ان کے ویلیوز بالکل صحابہ والے تھے. ان کا لگتا ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک بدری صحابی کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ بیک کر لیا کہ نہیں اس ایج میں اس کو نہیں بھیجوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، رادر میں اس کو بھیجوں گا ایک ایسے ٹائم پہ جب مسلم امت کو اس کی ضرورت ہوگی. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ صلاح الدین ایوبی اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہوا تھا، اور جب مسلم امت کو ضرورت پڑی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی ان کے پاس بھیج دیا. ایک ایسے شخص جو کہ اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عبادت میں، اپنی دعوت میں ہر لحاظ سے بہت ایکسیپشنل جو نا کوالٹیز والے تھے. انہوں نے یہاں تک کہ ان کے پاس آتا ہے کہ جب وہ یعنی جنرل تھے تو اگر کرسچن عورت بھی ان کے پاس آتی ہے، ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ کرسچن عورت ان کے پاس روتی بھی ہے کہ میرا بچہ گم گیا ہے. آپ نے سارے کام چھڑوا کے یعنی اپنے ٹروپس کو کہا کہ اس کے بچے کو ڈھونڈ کے لاؤ، اور وہ ڈھونڈ کے لائے، اور پھر وہ بھی جب بچہ واپس آ گیا تو وہ خاتون بھی رو رہی تھی اور صلاح الدین ایوبی بھی رو رہے تھے. اور اس عورت کو اس بات پہ بھی رونا آ رہا تھا کہ میرے اپنے کرسچن کنگز نے میری مدد نہیں کی اور مجھے ایک مسلمان کے پاس آنا پڑا کہ وہ مجھے جسٹس دیتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بیٹل فیلڈ میں 70 انیمی شپس، ایک مقام پہ 70 انیمی شپس اور 600,000 مین کو فیس کیا، اور آپ کے ایمان جو ہے اس میں صرف اضافہ ہی ہوا. جب مومنین جو ہے نا اپنے سے بڑی طاقت کو اپنے آگے دیکھتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے رب نے ہمیں آزما لیا. اور آپ اپنے جوانوں کے ساتھ لڑا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ساتھ صف میں لڑا کرتے تھے. آپ نے یہ روایت بھی قائم کی کہ جب ایک دفعہ بیٹل فیلڈ جو ہے وہ یعنی بیٹل فیلڈ میں ڈیڈ لاک آ گیا، یعنی نہ وہ ادھر جیت رہے ہیں نہ ادھر جیت رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. پھر آپ نے یعنی میدان جنگ کے اندر اپنے سولجرز کو وہاں پہ کچھ علماء کو بلایا اور کہا کہ آپ احادیث یہاں پڑھائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ آپ وسلم کی روایات کو چھوڑ دیا ہو، یہاں پہ ہم احادیث پڑھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی. ان کی جنروسٹی کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کبھی بھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، کوئی بندہ ان سے مانگنے آتا آپ ہمیشہ کچھ ان کو دیتے. صلاح الدین ایوبی کا بھی بالکل یہی معمول تھا، کوئی ان سے مانگنے آتا اس کو ضرور کچھ نہ کچھ ضرور دیتے. اور آپ کے پاس آپ نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی زکوٰۃ میں آپ کو دینا پڑتا. آپ اس سے بہت پہلے ہی صدقات میں سب کچھ نکال دیتے. بالکل اسی طرح سے صلاح الدین ایوبی کا بھی معاملہ تھا. جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے ملکیت میں ٹوٹل جو چیزیں آپ کی ملکیت میں تھی اس ٹائم پہ، صلاح الدین ایوبی گریٹ جنرل، گریٹ لیڈر، گریٹ رولر، 47 درہم، 1 گولڈ دینار، 1 گھوڑا اور 1 جھنڈا آپ کی پراپرٹی میں تھا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کے پاس نہیں چھوڑا آپ نے. سو آپ دیکھیں کہ یہ ان کے دینے کا یعنی اتنا زیادہ ان کو شوق تھا، یہاں تک کہ ان کے جو اپنے ٹریجرز ہیں، جو ان کے اپنے وزیر خزانہ ہیں، وہ آپ کو صحیح پکچر نہیں دیتے تھے کہ آپ کے پاس کتنا پڑا ہوا ہے بیت المال میں. کہ اگر بتا دیا، ساری پکچر بتا دی، یہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، تو وہ ان کو ٹھیک فیکٹس نہیں بتاتے تھے ڈیلیبریٹلی کہ اگر ہم نے سارے فیکٹس بتا دیے تو یہ سب کچھ فی سبیل اللہ خرچ کر دیں گے. تو ان کا جو، اور یہ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ کبھی بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یعنی انہوں نے ایک تو بشارت بھی دی ہوئی تھی کہ القدس فتح ہوگا. دوسری بات یہ کہ صلاح الدین ایوبی جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا ایکسپینسو گھوڑا رائڈ نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اس کو رائڈ کرنے سے پہلے یہ سوچ چکے ہوتے تھے کہ میں نے یہ کس کے حوالے کرنا، یعنی کس کو میں نے گفٹ کر دینا. اگر ایکسپینسو گھوڑے پہ بیٹھتے بھی تھے تو ان کو آلریڈی پتا ہوتا تھا کہ یہ والا گھوڑا میں نے فلاں شخص کو گفٹ کر دینا، ہدیہ کر دینا. سو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے جب آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بلیس کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ ساری بات آپ کو میں نے کیوں کی، یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک تو آپ یہ جان جائیں کہ مسجد الاقصیٰ کی امپورٹنس کیا ہے. دوسری بات آپ یہ جان جائیں کہ جب بھی آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی القدس فتح ہوا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے، اس میں جس نے فتح کیا ہے اس کا کردار دیکھیں اور جو اس کے ساتھ لوگ ہیں ان کا کردار دیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج جس ذلت سے ہم گزر رہے ہیں وہ چلی جائے ہم سے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں اور الاقصیٰ واقعتاً ہمارے پاس آ جائے، تو اس کے لیے ہم نے ایسے مرد اور عورتیں پیدا کرنی ہوں گی، ایسے لوگ تیار کرنے ہوں گے جو واقعی ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو واقعی اپنے ایمان میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ میں بہت سٹرونگ ہے. آج ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہوگا جن کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے چلے گئے. یاد رکھیں، اس کے علاوہ اگر کوئی آپ شارٹ کٹ کی امید رکھتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہوگا، کوئی انسٹنٹ فارمولا ہے ہمارے پاس کہ جی ہم جائیں اور کل جا کے سارے وہاں پہ پہنچ جائیں، اس طرح سے نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوگا، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ لوگ اپنے آپ کو بلڈ کریں گے ٹو بیکم دوز ٹائپ آف مسلمز
جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامیابی عطا فرماتا ہے. میں آخر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث میں یہ ذکر کیا نا کہ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب زیادہ ہے اور مسجد اقصیٰ میں اس سے کم ہے، جب صحابہ نے پوچھا کہ جی ثواب زیادہ کس کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تو مسجد نبوی کا ہی ہے فور شور، لیکن آپ نے فرمایا کہ الاقصیٰ کا ثواب جو ہے وہ کم ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، یہ بات غور سے سنیے گا، آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایک شخص جو ہے اس کے لیے مسجد الاقصیٰ میں کو صرف دیکھ لینا، وہاں پہ قدم رکھ لینا، یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہوگا. یعنی صرف ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ ترس جائیں گے مسجد الاقصیٰ کے لیے، اور ان کے لیے صرف اس سرزمین کو دیکھ لینا، وہاں پہ قدم رکھ لینا، اس دنیا اور جو کچھ خزانے اس میں اس سے زیادہ ہوگا. اور مجھے لگتا ہے مائی ڈیئر برادرز سسٹرز وہ وقت آ جائے، وہ وقت آ جائے جہاں پہ ہم لوگ باوجود اس کے کہ ہم 1.6 1.8 بلین مسلمز ہیں، ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ بس ہم اپنے گھروں میں بیٹھے تمنا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی الاقصیٰ دکھا دے، ہمیں بھی وہاں پہنچا دے، ہمیں بھی وہاں پہ چلنا نصیب فرما، ہمیں بھی وہاں نماز پڑھنا نصیب فرما. تو ہمارے لیے اس کی ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. میں آخر میں ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ واقعی میں انشاءاللہ اس کرائسس کا بھی حل بتائے گی. عبداللہ بن عمر جو ہے رضی اللہ عنہ وہ نیریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے بارے میں جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم وہاں پہ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم وہاں پہ جائیں اور کس طرح سے ہم وہاں نماز پڑھیں اور کیا کریں، تو آپ نے ان کو کہا کہ گو اینڈ پرے دیر، یعنی جا کے اگر تم پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، لیکن اگر تم وہاں نہیں جا سکتے، if you cannot visit it then pray here، پھر یہیں پہ نماز پڑھ لو. and then instead پھر کیا کرو کہ send some oil to be used in the lamps. مسجد اقصیٰ میں جو لیمپس ہیں اگر تم وہاں جا نہیں سکتے، اگر وہاں نماز پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے تم جہاں ہو وہاں نماز پڑھ لو، تمہارے لیے مشکل نہیں ڈالی دین کے اندر، لیکن مسجد اقصیٰ کے جو لیمپس ہیں ان کے لیے تیل بھجوا دو یہاں سے. جس کا مطلب کیا ہوا کہ contribute to help them، یعنی جو بھی کچھ آپ کر سکتے ہو مسجد اقصیٰ کے لیے وہ کرو. یعنی یہ حتیٰ کہ اگر تمہیں اس کے چراغوں کے اندر لیمپس بھی کے لیے فیول بھی بھیجنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ایک شیشی پہ وہ بھجوا دو کسی کے ہاتھ، تاکہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، اینڈ باقی اللہ نوز بیسٹ، وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح سے بھی اقصیٰ کے کاز کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. چاہے آپ اپنے فیملی میں، اپنے فرینڈ سرکل میں اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں، جو باتیں آج میں نے آپ سے کی وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کر سکتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ایوان صدر میں کر رہے ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں کر رہے ہوں، چاہے وہ عدالتوں میں کر رہے ہوں، کوئی نہ کوئی جو بھی کوئی بندہ اس کاز کے لیے امت کو جوڑنا چاہ رہا ہے، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنے لیڈرز کو تھوڑا سا جگا سکتے ہیں، جھنجھوڑ سکتے ہیں. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے اپنی کیپیسٹی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقویٰ کم از کم اتنا تو اختیار کر لو جتنی تمہاری استطاعت ہے. تو جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے کم از کم اتنا تو انسان کر ہی سکتا ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ ہم اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور ہم یا کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے، اور ہم پریشان ہیں القدس کے بارے میں، جیروسلم کے بارے میں، الاقصیٰ کے بارے میں، تو ایٹ لیسٹ جو کچھ ہم اپنی جو ہے نا کیپیسٹی میں اویئرنیس ریز کرنے کے کیس میں کر سکتے ہیں تو وی شوڈ ڈو دیٹ انشاءاللہ. سو انشاءاللہ آج آپ لوگ یہ فیصلہ کریں، عزم بنائیں انشاءاللہ کہ ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں ایک آپ کے سامنے زائنسٹ کوٹ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. زائنسٹ جو ہیں، جو کہ اس وقت اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو مجھے جناب ملا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں there is no meaning to the Jewish people without the state of Israel. And there is no meaning to the state of Israel without Jerusalem. And there is no meaning to Jerusalem without Temple Mount. Temple Mount یہ وہ تھرڈ ٹیمپل ہے جو وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو مسجد اقصیٰ بنی ہوئی ہے، وہ ایریا پورا جو ہے وہ جو ریکٹینگولر سے آپ کو نظر آتا ہے وہ پورا مسجد اقصیٰ ہی ہے. اس میں مسجد اقصیٰ مسجد بھی ہے، اس میں ڈوم آف دا راک بھی ہے، اور اب یہ ایک تیسرا ٹیمپل ریزریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ، جو کہ جس کو وہ کہتے ہیں ہم ٹیمپل ماؤنٹ پہ بنائیں گے، اور اس کے بارے میں ان کی بہت ساری بلیفس ہیں. تو ان کا تو یہ عقیدے کا حصہ ہے. یہ تو اب سوچ چکے ہیں کہ جب تک ہم پورا ایریا جو ہے گریٹر اسرائیل نہیں لے لیں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، تب تک ہمارا مسیح نہیں آئے گا، تب تک ہمارا پرومس مسیح نہیں آئے گا، جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ سوائے مسیح دجال کے طور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، بیکاز کسی اور مسیح کا ہمیں انتظار نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ جی یعنی یہ ہمیں معلوم ہے کہ یعنی
امام مہدی نے آنا ہے، المسیح الدجال نے آنا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے. لیکن جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے المسیح الدجال کے کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ویسے ہی انہوں نے مارنے سے، جوز نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو ویسے ہی مارنے سے انکار کر دیا تھا. تو پوائنٹ اس کہ ان کے ایجنڈاز کلیئر ہیں. اس پہ اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو مے بی دیٹ کین بی اندر ٹاپک فار اندر ڈے، ہم اس کو جو ہے نا ڈسکس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے کہا میں آپ سے آج شیئر کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ پوری مسلم امت کو توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر چل سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت اور رسوائی سے باہر نکالے. اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو واپس مسلمانوں کے ہاتھ آنے دے، اور ہم سب کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنے لائف ٹائم میں وہاں پہ نماز ادا کر سکیں، وہاں پہ پڑھ سکیں، وہاں کی زیارت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دنیا میں بھی خیر دے، آخرت میں خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ یقیناً بہت زیادہ ہیں، اور یقیناً جو بھی ہم پہ مصیبت آئی ہے وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے، اس طرح سے بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگر آپ کے کچھ کوسچنز ہیں تو اس سٹیج پہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. مے بی آئی ٹیک نیکسٹ 5 to 10 منٹس میں کوئی بھی اگر آپ کے سوال ہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. میں ان دا مین ٹائم تھوڑا سا اسکرول کر کے دیکھ لیتا ہوں اگر آپ نے کوئی پہلے سوال پوچھے ہوئے ہیں جو کہ میں نے مس کر دیے. آج کا ایکچولی ٹاپک اتنا وہ تھا انٹینس تھا کہ میں بیچ میں بریک نہیں دے سکا. لیکن انشاءاللہ اگر آپ کوئی سوال آپ کے ہیں تو آپ پلیز فیل فری ٹو آسک. ان دا مین ٹائم آئی جسٹ گو تھرو سم آف یور کامنٹس. جزاک اللہ خیر ٹو آل آف یو فار ٹیوننگ ان. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جن لوگوں نے مس کر دیا یا ابھی جوائن کیا لیٹر سٹیج پہ، ریممبر کہ بیسکلی یہ جو یہ ہمارا لیکچر ہے، لائیو سیشن ہے، یہ یہاں پہ پڑا رہے گا اور آپ انشاءاللہ یہاں سے اس کو بعد میں بھی ویو کر سکتے ہیں. اوکے لیٹ می جسٹ اسکرول تھرو دس. اوکے لیٹ می اسٹارٹ ود دس کوسچن. بردر راحت احمد نے پوچھا ہے کہ آئی وانٹ ٹو نو واٹ وی کین ڈو آن آر بہاف ٹو پروٹیکٹ مسجد الاقصیٰ. دیکھیں میں نے بھی آپ سے یہ کہا، سب سے پہلی چیز ہے آپ اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنائیں. یہ پہلی بات ہے، اور دس ایکچولی گوز وداؤٹ سیئنگ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس پلیٹ فارم پہ بات کر سکتے ہیں، اویئرنیس ریز کر سکتے ہیں، آپ کو کرنی چاہیے. جو آپ کی استطاعت میں ہے وہ آپ کریں گے انشاءاللہ. اور میں آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے فیملی میں، اپنے فرینڈز میں، اگر آپ کسی بھی فار ایگزامپل ملٹری میں، گورنمنٹ میں، جو لوگ ایکچولی ڈیسیجن میکرز ہیں، مطلب ہمارے ملک کے حکمران ہوں یا ہماری آرم فورسز ہوں یا کوئی بھی لوگ جو کہ پاور اینڈ اتھارٹی میں ہیں، ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بدلنے والے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے لیڈرز کو بھی اتنی غیرت دے دے کہ وہ ایک آواز ہو کے اس ایشو کے خلاف بات کر سکیں. تو انشاءاللہ میں یہ دعا کر سکتا ہوں. تو آپ اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں وہ کام کریں انشاءاللہ. بردر زرین عثمان نے کہا ہے کہ کین یو پلیز ریپیٹ دا اسٹیٹمنٹ آف زائنسٹ. جی میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ. لیٹ می جسٹ گو تھرو دیٹ ون مور ٹائم. اور بک جو ہے، سسٹر نے پوچھا کہ بک بتا دے صلاح الدین ایوبی کی لائف پہ. تو ہیں بہت ساری بکس ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کامنٹس میں اس کا امیج وغیرہ شیئر کر دوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا جو بکس اویلیبل ہو سکتی ہیں. زائنس اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ دیر از نو میننگ ٹو دا جوئش پیپل وداؤٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل، اینڈ دیر از نو میننگ ٹو دا اسٹیٹ آف اسرائیل وداؤٹ جیروسلم، اینڈ دیر از نو میننگ ٹو جیروسلم وداؤٹ ٹیمپل ماؤنٹ. تو یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. آئی ہوپ دیٹ یو انڈرسٹوڈ دیٹ. ایک چیز میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ون آف دا بگیسٹ تھنگز یو کین آلسو ڈو از کہ آپ اپنے لیول پہ ایک تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائیں. دوسری بات، آپ رات کے تیسرے حصے میں دعا تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اس کے بارے میں تو اسکالرز یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ تیر ہے جو اپنا نشانہ کبھی مس نہیں کرتا. تو اگر آپ واقعی میں الیکسا کے کاز کے بارے میں ایموشنل ہیں اور آپ کو یہ دکھ ہوا ہے، یہ جو فیصلے ہوئے ہیں ریسنٹلی ان کے بارے میں، تو آپ کم از کم رات کو اٹھ کے دعا تو کر سکتے ہیں. پھر اپنے ایریاز میں اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں. یعنی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ الیکسا کی امپورٹنس کیا. اب مجھے آپ دیکھیں، جو میں نے آپ سے بھی پوائنٹ شیئر کیے ہیں، ہاؤ مینی آف دیز پوائنٹس ڈڈ یو آلریڈی نو آف بفور؟ کتنے پوائنٹس ایسے تھے جو آپ کو پہلے سے معلوم تھے؟ تو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ امپورٹنس کیا ہے، پھر کہیں جا کے ہمارا ایمان جاگتا ہے کہ بھائی ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں. تو لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے انشاءاللہ ہماری بات سے.
اللہ تعالیٰ نے, سسٹر سمرا ظفر کہہ رہی ہیں, سم پیپل آر سیئنگ اٹس جسٹ انٹرپریٹیشن اباؤٹ مسجد اقصی ان قرآن, بٹ آئی تھنک اللہ, یس سسٹر سمرا آپ نے صحیح کہا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الاسراء کی پہلی آیت میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کا نام آیا ہوا ہے قرآن مجید میں, تو یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام مینشن کیا ہے, جہاں پہ سورہ الاسراء کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا, تو مسجد اقصی جو ہے یہ بیت المقدس میں جیروسلم میں ہے, یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے, یہ مطلب قرآن کے الفاظ ہیں, اور اس میں کوئی ہمارا ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے اندر. جو لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے لیے آنے کا, تو انشاءاللہ آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں, اگر آپ کوئی بھی انویٹیشن دینا چاہتے ہیں فار اینی انسٹیٹیوٹ, انشاءاللہ آپ مجھے ان باکس میں اس پیج کے میسج کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آئی ول بی ہیپی جو نا گیون دا ٹائم ٹو انشاءاللہ وزٹ یور انسٹیٹیوٹس. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بھی لیڈرز ہمارے کنڈیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے ہدایت دے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اگر مسجد اقصی کو کی جو کانکویسٹ ہے اس کو کنڈیم کر دیتے کہ جی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مسجد اقصی کفار کے ہاتھوں چلے گی, اور بس, سم ٹائمز یو ہیو ٹو بی پیپل آف ایکشن, اور آپ کو سب سے پہلے اپنے ساتھ شروع کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کو لوگوں کو ریلی کرنا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو جس طرح صلاح الدین ایوبی نے خط لکھ لکھ کے بتایا کہ جی اس کاز پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ, ورلڈ لیڈرز کو, مسلم لیڈرز کو ساتھ آپس میں انہوں نے یونائٹ کرنے کی پوری کوشش کی, اور پھر ایک پراپر کیمپین چلائی اس پورے کام کے لیے. تو یہ اس طرح سے بیٹھے بیٹھے کام نہیں ہوتے, اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا یعنی یو ہیو ٹو ڈو اٹ دا رائٹ وے. اور جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے, بردر فرحان رضا پوچھ رہے ہیں رائٹ ٹو پروٹیسٹ آن روڈ. دیکھیں مجھے پرسنل, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, واللہ عالم کیا صحیح بات کیا ہے اور غلط کیا ہے. میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں نا تو شاید ان کفار کو ہمارے پہ ہنسی آتی ہوگی, کیونکہ دا پوائنٹ از کہ صحابہ کرام اور دیگر جو یعنی تابعین تبع تابعین, وہ کسی ایشو پہ پروٹیسٹ نہیں کرتے تھے, باہر سڑکوں پہ نکل آئے, بینر پلے کارڈ اٹھا کے لے آئے کہ جی یہ تو سب سے ویکسٹ لوگ کرتے ہیں, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, بس وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کریں, اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو بدلیں, ڈو سم تھنگ پریکٹیکل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اقصی کے لیے یعنی پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن فجر کی نماز کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. یعنی ایک انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مسجد اقصی انعام فرما دے, لیکن نہ ہم نماز پڑھ, 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے, ہمیں یہ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کون ہے, ہم نے کبھی قرآن کو نہیں پڑھا, تو مجھے بتائیں کیسے وکٹری آ سکتی ہے. سو وی ہیو ٹو بی پیپل آف عمل, جو کہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں انشاءاللہ. سو دا پوائنٹ از کہ پروٹیسٹ اور نو پروٹیسٹ, ہاں پروٹیسٹ اگر آپ نے کرنی ہے آپ پراپر اداروں کو جا کے رجسٹر کروا کے آئیں, آپ جس کو جانتے ہیں اس کو جھنجھوڑیں, جا کے بتائیں کہ اللہ کے بندے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہوئی ہے, اللہ حساب لے گا اس کا تم سے. جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو پاور پہ لوگ ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, ان کو جھنجھوڑا جا سکتا ہے. یعنی لوگوں کو, عوام کو تنگ کرنا, ٹائر جلانا, اے ٹی ایم کو ڈاکے ڈال, اس سے کیا فرق پڑے گا مسلم امت کو, الٹا نقصان ہی ہے. سو انشاءاللہ آپ پلیز اس کے بارے میں یعنی جو ہے نا سیریسلی سوچیں کہ اگر واقعی میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فیور کرے, تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا. اوکے, میں ابھی آگے کامنٹ دیکھ رہا ہوں جی آپ کے. سسٹر سبینہ نثار احمد نے کہا ہے کہ کین وی تھنک آف ریسپیکٹنگ ایچ ادر اینڈ لیونگ ٹوگیدر بیکاز دیز پلیسز آر سیکرڈ فار دیم آلسو. یس آف کورس, مطلب ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے جب آج سے پہلے ایشو اس لیے نہیں تھا کیونکہ ایریا اوپن تھا سب کے لیے, جب ایک بندہ اس کو کلوز آف کر دیتا ہے اور رائٹس لے لیتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے ایشو تو کریٹ ہوتا ہے. اور جب بھی مسلمانوں کے پاس بھی یہ ایریا تھا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ جوز بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمارا گولڈن ایرا تھا, تو الحمدللہ کبھی کسی کو پرابلم نہیں ہوا وہاں ورشپ کرنے سے, کبھی کسی کو ایشو نہیں ہوا. ایوری ون واز الاؤڈ ٹو ورشپ, ایوری ون واز الاؤڈ ٹو وزٹ. تو ہم تو یہ کسی کو نہیں کہتے کہ اس کا رائٹ ہم چھیننا چاہتے ہیں. بردر طلحہ احمد نے کہا کہ بردر we must make it clear that it is not a nationalistic issue, it's totally religious issue. Al-Aqsa, it's not about the land of Philistine, it's about Al-Aqsa, where the Zionists want to make their temple of Solomon. That's correct, brother. Jazakallah khair for raising that point. Jazakallah khair to all of you for your duas.
Brother Shehzad Zafar پوچھ رہے ہیں if Masjid al-Aqsa was made by Hazrat Umar then how can be it that which is mentioned in Quran? Brother, you're getting it wrong. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے بنی ہوئی ہے. میں تو یہ آپ سے کہہ رہا ہوں عمر ابن الخطاب نے مسجد اقصیٰ بنائی نہیں ہے, وہ تو صرف کانکویسٹ کیا, انہوں نے جیروسلم کو فتح کیا ہے. یہ پوری, اگر آپ نے مطلب سنا نہیں ہے, لیٹ جوائن کیا, تو پلیز شروع سے سنیے گا. پورا کانٹیکسٹ میں نے اس میں جو نا بیان کیا, مینشن کیا بہت ایکسپلسٹلی, دا انٹائر ہسٹری کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک یہ بات آج تک پہنچی ہے. تو انشاءاللہ پلیز گو تھرو دا ویڈیو اگین, یو ول انڈرسٹینڈ کہ میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے. بردر فیضان نے پوچھا کہ who will unite the ummah like صلاح الدین. بردر بہت ہی اچھا سوال ہے. یہی سوال میرا بھی اپنے سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے کہ ریلی ہمارا جو مشن ہے نا لائف میں, وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے نیکسٹ صلاح الدین کون ہے. کیونکہ جو کفار ہیں, جب بھی انہوں نے الاقصیٰ کے اوپر حکومت کی ہے, انہوں نے, آپ کو پتا ہے, صلاح الدین ایوبی کا نام لے کے ٹونٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اب کون ہے جو آ کے تمہیں بچائے گا, اب کون ہے جو آ کے نکالے گا, کہاں گیا صلاح الدین. صلاح الدین یعنی رحیم اللہ کی قبر پہ جا کے انہوں نے ان کو چیلنج کیا. یعنی جب خلافت جو ہے نا گری ہے جو ہے عثمانی خلافت, تو انہوں نے ان کی قبر پہ جا کے یہ اعلان کیا کہ کہاں ہے صلاح الدین, باہر آؤ اور آ کے باہر ہم سے واپس لے کے جاؤ اس جگہ کو. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا پڑے گا. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اس طرح کے صلاح الدین ریز کر سکیں, اور ہمارے مردوں کو یہ ہمت دے اور طاقت دے اور قوت دے اور وہ یعنی اسلامک انڈرسٹینڈنگ دے کہ دے آر ایبل ٹو بیکم صلاح الدین. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کرے انشاءاللہ. اچھا, بردر شہزاد کو میں صرف یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پلیز ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھا. انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب جو ہیں آپ کو مل جائیں گے ہوپ فلی انشاءاللہ, اور بڑے سکون سے اور ٹھنڈے دل سے دیکھیے گا انشاءاللہ. سسٹر زیبا کہہ رہی ہیں, زیبا صغیر, کہ may Allah give you strength and happiness inshallah and will you get rewarded in Jannah. جزاکم اللہ خیر سسٹر for your comments. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, آپ کو توفیق دے کہ ہم واقعی میں اس دین کے لیے کچھ کر سکیں. ہم واقعی میں, ہمارے میں سے ہی اللہ تعالیٰ کوئی صلاح الدین پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے میں سے وہ نیک مسلمان پیدا کرے جن کو اللہ تعالیٰ کامرانی اور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. میری دعا آپ سب کے لیے. تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. انشاءاللہ وی ول ہیو دیز سیشنز ایوری فرائیڈے. آئی لک فارورڈ ٹو سیئنگ آل آف یو. آج کا ہوم ورک آپ سب کے لیے صرف اتنا ہے کہ آپ نے آج پلیز, یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے, انشاءاللہ تہجد کی نماز کے لیے ضرور اٹھیے گا اور خاص کر اللہ تعالیٰ سے خاص دعا مانگیے گا کہ اللہ جو بھی حالات ہیں ہمارے القدس کے, ان کو بہتر کر, ان میں ہماری آسانی پیدا کر, اور ہمارے میں سے بھی ایک نہیں ہزاروں صلاح الدین پیدا کر. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ I'll see you guys same time same place next week انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.